وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ مائدہ کی 106 نمبر آیت مبارکہ، 107 اور 108 نمبر آیت مبارکہ، یہ تینوں ایک ہی موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان آیات مبارکہ میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن چونکہ قرآن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ سورہ مائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر ہمارے معاشرتی احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ آئے کہ قسم کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ تھی جس کو ہم یمین لغو کہتے تھے، کیونکہ قسم کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یمین۔ یمین لغو ایسی قسم تھی جو کسی ماضی کے واقعے پہ اٹھائی جائے اور اٹھانے والا دیانتداری سے اٹھا رہا ہو اور وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو، اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن بات خلاف واقعہ ہو، جو وہ کر رہا ہو وہ بات ٹھیک نہ ہو، یہ یمین لغو ہے۔ اس قسم کے اوپر اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ معاملہ اس سے بھول چوک میں ہوا ہے۔ اور دوسری قسم وہ تھی جس کو ہم یمین غموس کہتے ہیں۔ وہ قسم وہ تھی کہ ماضی کا کوئی ایسا معاملہ جس میں اس بندے نے قسم اٹھائی اور جان بوجھ کے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کو پتا تھا میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط کہہ رہا ہوں، لیکن قسم اٹھا دی۔ اس کے اوپر وہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک قسم تیسری تھی یمین منعقدہ، جو مستقبل کے حوالے سے ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ میں آج کے بعد زندگی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور اگر وہ کر لے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے۔ اب وہ کیا کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا مساکین کو، کپڑے پہنائے گا، غلام آزاد کرے گا، یا پھر روزے رکھے گا۔ آج ایک ایسی قسم کا ذکر ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے اندر ایک رہنمائی ہے، جو قسم در قسم کے حوالے سے ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدیل، یہ مسلمان تھا، اور 2 بندے جنہوں نے ایک خلاف واقعہ عمل کیا، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ عیسائی تھے یا مسلمان تھے۔ تمیم داری اور عدی ان کا نام تھا۔ یہ جو بدیل نامی مسلمان تھے، یہ ان دونوں لوگوں کے ہمراہ تجارت کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ مجھے تکلیف ہے اور شاید میرا آخری وقت آ جائے، تو انہوں نے اپنا سامان تجارت جناب بدیل نے تمیم داری اور عدی کے سپرد کر دیا، اور اس کے اندر وصیت لکھ دی کہ میرا یہ سامان ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ میرے سامان میں یہ چیزیں ہیں، یا میں اس کے اندر اپنی کوئی وصیت لکھ کے بھیج رہا ہوں۔ وہ سامان لے کر واپس آ گئے، ان کا ادھر وصال ہو گیا، ان کو ادھر دفن کر دیا گیا۔ جب یہ واپس آئے تو انہوں نے سامان کھولا۔ سامان کھولنے سے ان کو ایک پیالہ نظر آیا، مفسرین نے لکھا ہے وہ پیالہ جو ہے وہ ان دونوں کو بڑا پسند آیا، چاندی کا پیالہ تھا، اس کے اوپر نقش و نگار تھے۔ یہ تمیم داری اور عدی نے جناب بدیل کے سامان سے انہوں نے وہ پیالہ نکال لیا۔ جب گھر والوں نے سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تو وصیت نامہ ہے، جس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور جو پیالہ سامان میں نہیں ہے اس کا بھی وہاں پر ذکر موجود ہے۔ لہٰذا انہیں پریشانی ہوئی۔ اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا بدیل کے وارثوں نے کہ حضور اس سامان کے اندر جو وصیت ہے اس کے اندر ایک چاندی کے پیالے کا ذکر ہے، لیکن تمیم داری اور عدی نے ان دونوں نے وہ پیالہ ہمارے حوالے نہیں کیا۔ حضور نے ان کو بلایا، ان سے قسم لی کہ کیا یہ واقعہ ایسے ہے؟ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم نے کوئی پیالہ نہیں نکالا، اور جو سامان تھا وہ ہم نے واپس بھیج دیا۔ اب یہ ایک قسم تھی۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد وہی پیالہ بازار میں پتہ چلا بدیل کے وارثوں کو کہ وہ تو بازار میں بک گیا۔ ظاہر ہے اب ایسے بازار تو نہیں تھے جیسے آج بڑے بڑے بازار ہیں، اور ایک شہر میں 50 بازار ہیں، تو بڑے چھوٹے چھوٹے بازار تھے، ان کا بھی وہ ویکلی، منتھلی اور سالانہ جیسے میلے کی کیفیت تھی ویسے تھا۔ وہ پیالہ جب بدیل کے وارثوں نے دیکھا تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا حضور وہ پیالہ تو وہاں پر ہے۔ جب اس بندے کو ٹریس کر کے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ پیالہ ہمیں تمیم داری اور عدی نے فروخت کیا ہے 1000 دینار کا۔ اب ان کے وارثوں کو بلایا گیا، اور وارثوں سے پھر حضور نے قسم لی کہ اب تم کیا کہتے ہو، یہ تمہارا جو مقدمہ ہے اور تمہاری قسم کا معاملہ کیا ہوگا؟ انہوں نے قسم اٹھائی حضور یہ معاملہ ہمارا ہے۔ اب ان کو
بطور سزا عدی اور تمیم داری کو 1000 جو ہے وہ فائن اور جرمانہ کیا گیا اور ان سے پیسے لے کر بدیل کے ورثوں کو دیے گئے۔ اس پوری آیات مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھائے تو اس کے لیے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ معاملہ ان کو بھی قسم اٹھانی پڑ جائے تو یہاں پر ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ جو بدیل کے وارثوں نے قسم اٹھائی ہے ان کے پاس پروف کیا تھا؟ ڈاکومنٹیشن تھی۔ ڈاکومنٹیشن کے مطابق اور یقین کے ساتھ اگر کوئی قسم اٹھا لے تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی وٹنس ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں نے پیالہ بازار میں بکتے ہوئے دیکھا تھا یا ان دونوں لوگوں کو سامان سے نکالتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے وصیت کی بنیاد پر قسم اٹھائی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آپ کو اور مجھے یقین دلا دے تو اس کے بیہاف پر ہم کسی کو حلف بھی دے سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ ہم قسم کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ میں یہ کیفیت موجود ہے۔ اور ایک اس میں اور بات یہ ہے کہ یہ جو گواہیوں کا معاملہ ہے یہ چوری چھپے نہیں ہونا چاہیے، گواہیوں کا معاملہ بھرے مجمع میں ہونا چاہیے۔ اور حضور نے ان لوگوں کو نماز کے بعد بلایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، اس کے بعد بلایا، بھرے مجمع میں ان سے قسم لی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد معاملات کا ہونا اور اللہ کے گھر میں ہونا یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک سنت اور طریقہ ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہو اور لوگ جھوٹ بولنے میں جھجک محسوس کریں۔ اللہ کا گھر بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، تو تھوڑی سی موٹیویشنل گفتگو بھی ہو تو شاید وہ سچ بولنے پہ آمادہ ہو جائیں۔ جو کوئی کسر رہ جائے گی وہ ترجمے میں ذرا دیکھیے گا۔ اور عادل گواہ عادل ہونے چاہیے، ضابط ہونے چاہیے، وہ کرائے کے نہیں ہونے چاہیے۔ جیسے عموماً لطیفہ بنا ہوا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے کہ اس کو عدالت کے باہر بٹھا لیں تو یہ 50 روپے کی سارا دن جھوٹی قسمیں اٹھاتا رہے۔ عموماً ایسے گواہ مل جاتے ہیں عدالتوں کے باہر جو پیسے لے کر گواہیاں دے دیتے ہیں اور ان گواہیوں کے اوپر پھر مقدمات مزید چلتے ہیں۔ عادل ہونے چاہیے، خوف خدا والے گواہ ہونے چاہیے تاکہ کسی کا حق نہ سلب ہو۔ ذرا ترجمے کی جانب غور فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والوں کو اب ایک ہدایت ہے کہ شہادت بینکم، شہادت گواہی۔ اب وہ جو شہید ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے کیونکہ وہ گواہ بنتا ہے، وہ اللہ کے حضور گواہ بنتا ہے۔ اور کس بات کا گواہ ہے؟ دین اسلام کی حقانیت اور اپنی جان دینے کے حوالے سے وہ گواہ ہے۔ تو شہادت بینکم، تمہارے آپس کے معاملات کی جو گواہی ہے وہ کیسے ہونی چاہیے؟ اذا حضر، اذا جب حضر آ جائے، حاضر ہو جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جائے، موت حاضر ہو جائے تو تمہاری شہادت کا پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ حین الوصیت اثنان، حین جب الوصیت وہ وصیت کا معاملہ ہو تو اثنان ذوا عدل منکم، 2 گواہ ہوں لیکن ذوا عدل، ذو ذوا اور ذی یہ سارے والا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا اہل علم ہے، بڑا علم والا ہے، اس کے لیے عربی کا سینس ہے ذو، ذا، ذی، ذوا، یہ سب اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کبھی سبجیکٹو سینس بن جاتا ہے، کبھی پوزیسو سینس، کبھی مفعولی حالت اور آبجیکٹو سینس بن جاتا ہے۔ تو وہ گواہ ایسے ہوں، اثنان وہ 2 ہوں، اور ذوا عدل اور صاحب عدل ہوں، اور منکم تم میں سے ہوں، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے جنہوں نے قسم اٹھائی۔ او آخران، یا اگر تمہارے اپنے نہیں ہیں اور کوئی دیکھنے والے ہیں اس معاملے کو یا انہیں یقین ہے اس معاملے کا، او آخران من غیرکم، او کمانا یا آخران وہ 2 غیر ہوں، من غیرکم تمہارے غیروں میں سے، تمہارے علاوہ کوئی 2 ایسے ہوں جو تمہارے اپنے نہ ہوں، کوئی اور بھی گواہی تمہاری دے سکتا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، یہ جو دوسروں کی گواہی دینے والا معاملہ ہے یہ کب ہوگا؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور حالت سفر میں ہو تو پھر تم کسی اور کو بھی اپنا گواہ بنا سکتے ہو۔ ظاہر ہے تم وہاں سے اپنا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ تو آج تو جدید دنیا آ گئی، اور سفر میں جاتے ہوئے پہلے شریعت کا حکم تھا کہ انسان سونے کی کوئی انگوٹھی، کوئی چاندی، کوئی یہ چیزیں زیادہ راہ کے طور پر ساتھ رکھ سکتا ہے تاکہ کہیں ضرورت ہو تو بیچ کے اپنا جو ہے وہ خرچہ پورا کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جو گروی کا معاملہ ہے یہ بھی اسی لیے تھا کہ تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہارے پاس کو زیادہ راہ ختم ہو گیا، جو تمہارے پاس ہے وہ گروی رکھوا دو اور اس سے اپنی جو ہے وہ مدد اور معاملہ لے لو، اس کے بعد اس کو چیز واپس کر دینا۔ یہ سارے معاملات اسی حوالے سے تھے۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اپنے نہ ہو تو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، ان اگر
تم سارے کے سارے. ضرب یضرب سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فی الارض جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو، یہ مثال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی بھی مثال دینے سے جو ہے وہ حیا نہیں فرماتا، تو ضرب یضرب مثال کے لیے بھی ہوتا ہے، ضرب یضرب سفر کے لیے بھی ہوتا ہے، ضرب یضرب مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تم سفر میں ہو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ، فا کا معنی پس اصابتکم، اصاب یصیبو آنا پہنچنا، اصابتکم آ گئی تمہارے پاس، مصیبت الموت موت کی جو آزمائش ہے اور موت کی جو مصیبت ہے یہ تمہارے پاس آ گئی. بیسیکلی مصیبت کا لٹرل میننگ یہ ہے پہنچنا، اصاب یصیبو اصابہ مصیبہ پہنچنے والی اور پہنچنا، تو اسی سے نکلا ہے فاصابتکم مصیبہ، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، تحبسونہما من بعد الصلاۃ. اب یہ اس خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں دو بندے تھے، ایک کا نام تھا تمیم داری اور دوسرے کا نام تھا عدی. تو تحبسونہما، حابس یحبس کا معنی ہے قید کرنا، محبوس ہونا. تحبسونہما تم روکو ان دو گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد. یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ اپنے نبی کا ہر معاملہ وحی کے ذریعے حل فرما دیتا تھا. من بعد محبوب مسئلہ نیا پیش آ گیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ تو تحبسونہا تم روک کے رکھو ان دو گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز پڑھنے کے بعد. یہ دو گواہ کس کا ترجمہ ہے؟ تحبسونہما، ہم نے جو پروناؤن پڑھے تھے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، یہ تحبسونہما تم ان دونوں گواہوں کو روک کر رکھو. اگر ایک گواہ کو روکنے کی بات ہوتی تو لفظ کیا ہوتا؟ تحبسونہو. اور اگر سب کو روکنے کی بات ہوتی تحبسونہم، عورت کی بات ہوتی تو تحبسونہا. ان دو گواہوں کو روک کر رکھو نماز کے بعد. فیقسمان باللہ، فا کا معنی پس، یقسمان، یقسمو وہ ایک قسم اٹھاتا ہے، یقسمان وہ دو قسم اٹھاتے ہیں، یقسمون وہ سب قسم اٹھاتے ہیں. فیقسمون پھر وہ قسم اٹھائیں، باللہ اللہ کی. یہاں سے ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا کہ قسم حضور کی نہیں ہوتی، قسم قرآن کی بھی نہیں ہوتی، قسم ماں باپ کی بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ محبت اور تاکید تو کنسیڈر ہوگی، لیکن حلف اور قسم نہیں ہوگی. قسم صرف کس کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے. جو اللہ کے علاوہ قسم اٹھاتا ہے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ قرآن اور ذات رسالت مآب کے حوالے سے قسم اٹھانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے گویا کہ شرک کیا. تو یہ حدیث مبارکہ صحیح کتاب سے ہے. ہمارا رواج یہی بن گیا، مجھے حضور کی قسم ہے، قرآن مجید کی قسم ہے، میں دے دیتا ہوں حلف، تو یہ معاملہ نہیں کرنے والا. اگر قسم دینی ہے تو وہ اللہ کی ہے. فیقسمان باللہ وہ اللہ کی قسم کھائیں. ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، ان ارتبتم، ان کا معنی اگر، ارتبتم یہ ریب سے ہے. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کا معنی جس میں کوئی شک نہ ہو. ان ارتبتم اگر تم شک میں پڑ جائے، اگر تمہیں شک پڑ جائے، لا نشتری بہ ثمنا تو وہ کن الفاظ سے قسم اٹھائیں؟ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا. یہ اب وہ انورٹڈ کاماز میں وہ لفظ ہیں جن سے قسم اٹھائی جائے گی. لا نشتری ہم نہیں خریدیں گے، ہم نہیں بیچیں گے، بیع و شراء، بہ ثمنا اس قسم کے عوض ہم کوئی مال نہیں خریدیں گے. ان الفاظ کے ساتھ وہ قسم اٹھائیں. اور قسم کی ایک اور تفصیل بیان کر دی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، واو کا معنی اور، لو کا معنی اگرچہ کانا ہوں، ذا قربا جن کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ قسم کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جس فتنے نے سر اٹھایا ہے وہ فتنہ کچلا جائے، اس فتنے کا جو ہے وہ سر کچل دیا جائے، خواہ وہ اپنوں کے خلاف ہی گواہی دینے کے ساتھ کیوں نہ ہو. ورنہ آپ اپنوں کو بچاؤ گے، لوگ اپنوں کو بچائیں گے تو پھر اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں بچ سکے گا. اس لیے اپنوں کو نہ بچاؤ، نظام کو بچاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکتیں دے دے گا. لا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن العاصمین، واو کا معنی اور، لا نکتم ہم نہیں چھپائیں گے، شہادت اللہ اللہ کی گواہی، اگر ہم ایسا کریں گے کہ چھپائیں تو انا اذا لمن العاصمین، انا بے شک ہم، اذن تب ہوں گے، لمن العاصمین ان لوگوں میں سے
جو گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ اب قسم کی وہ ورڈنگ ہے جو انورٹڈ کاماز میں ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ لیکن یہ عربی ورڈنگ کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے قسم اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہم اپنی زبان میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے عموماً لوگ استخارے کی دعا پڑھتے ہیں، تو جب استخارے کی دعا لمبی چوڑی پڑھتے ہیں تو دھیان اللہ کی طرف تھوڑا رہتا ہے، عربی ورڈنگ کی طرف زیادہ رہتا ہے۔ تو نفل اس طریقے سے پڑھ لیے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو دعا تو پنجابی میں بھی مانگی جا سکتی ہے اور وہ کیفیت ذہن میں رکھ دی جائے، ورنہ اگر ساری توجہ عربی کی طرف ہوگی تو کنسنٹریشن جو ہے وہ بارگاہ الہی کی طرف وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو قسم اپنے الفاظ میں بھی، اپنی پشتو، پنجابی، فارسی میں بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اب اگر پتہ چلا کہ یہ دو گواہ تو جھوٹے ہیں، تب کیا ہوگا؟ فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، فا کا معنی، پس ان کا معنی، اگر اوسرا معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے اس بات کا کہ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، عَلَىٰ پر، أَنَّهُمَا بے شک وہ دونوں، اسْتَحَقَّا وہ دونوں سزاوار ہوئے ہیں، اسمن کسی گناہ کے، وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں کسی گناہ کے، اگر اس بات کا پتہ چل جائے، یعنی وہ دو بندے جھوٹے نکلے، کون کون؟ ایک جناب تمیم داری اور ایک عدی، ان دونوں نے جھوٹ بولا، تو اب قسم اور کیسے اٹھائے گی؟ پیالہ بازار سے مل گیا، وصیت پہلے موجود تھی، اور انہیں پھر کہا گیا وارثوں کو کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے، تم بھی قسم اٹھا دو یا کو گواہ پیش کر دو، تو گواہ تھے نہیں۔ ایک اور مسئلہ شرعی سن لیں، گواہ کس پہ پیش کرنا ہوتے ہیں اور قسم کون اٹھاتا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ شریعت کا اصول ہے، جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ بندہ گواہ بھی پیش کرے گا، یہ شریعت کا اصول ہے، جو بندہ دعویٰ کرے گا وہ گواہ بھی پیش کرے گا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو انکار کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، گواہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ بندہ قسم اٹھائے گا جو انکار کر رہا ہے۔ یہ شریعت کا 2 + 2 = 4 اصول ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا اور جو انکار کر رہا ہے وہ قسم اٹھائے گا، کیونکہ معاملے تو کسی جگہ تک پہنچانا ہے۔ 2 بندوں نے قسم اٹھا لی، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، اب ان کو پیالہ مل گیا، اس کے مطابق وصیت بھی مل گئی، اب انہیں کہا گیا اب تم قسم اٹھاؤ، تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ کیونکہ گواہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھے، تو انہوں نے پھر قسم اٹھائی، اور اس کے اوپر پھر گواہ وہ ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو بیچا تھا تمیم داری نے اور عدی نے، تو بیچنے کے اوپر وہ گواہ مل گئے، انہوں نے قسم اٹھا لی، جناب رسول اللہ نے تمیم داری اور عدی کو پنشمنٹ اور فائن کر دیا اور 1000 دینار لے کر ان کے حوالے کر دیے۔ اب دوسرا مقدمہ شروع ہو رہا ہے، اگر پتہ چلے کہ وہ دونوں گواہ سزاوار ہوئے کسی گناہ کے، تو فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ، فآخران، فا کا معنی، پس آخران 2 آدمی دوسرے، یقومان مقامہما جو ان گواہوں کے قائم مقام دونوں کھڑے ہو جائیں، من الذین ان میں سے، استحق علیہم الاولیان جن کا حق ضائع کیا ہے، استحق علیہم جن کا حق ضائع کیا ہے، یہ پراپوزیشن آئی ہے ورب کے بعد تو اس نے معنی تبدیل کر دیا، جیسے راغب یرغب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا، لیکن جب راغب یرغب کے بعد پراپوزیشن آ جائے ان کی تو اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، تو پراپوزیشن کی تبدیلی کے ساتھ ورب کا معنی 100% تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اس کا معنی یہ ہے من الذین استحق علیہم الاولیان جن کا حق ضائع کیا ہے پہلے 2 گواہوں نے، اب وہ جو ہے وہ ان کے قائم مقام کھڑے ہوں گے، فیقسمان باللہ، فا کا معنی، پس یقسمان وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھائیں گے کہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا۔ اب یہ ورڈنگ ان کی ہوگی، وہ کیا ہے؟ لشہادتنا، لام کا معنی تاکید، شہادتنا ہماری شہادت، اگر ہوتا میری شہادت تو لشہادتی، لشہادتی میری شہادت اور میری گواہی، لشہادتنا وہ بندے اب یہ کہیں گے جنہوں نے بعد میں گواہی دینی ہے معاملے کو دیکھ کر، اور جو مستحق ہیں جن کا حق ان گواہوں نے مارا ہے، وہ یہ کہیں گے لشہادتنا تحقیق ہماری جو گواہی ہے، احق من شہادتہما، احق یہ زیادہ قرینے قیاس ہے، یہ زیادہ حق کے قریب ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ معتبر ہے،
وما تدینا، اور وہ یہ بھی شہادت دیں گے اور قسم دیں گے کہ واو کا معنی اور ما تدینا، ہم نے زیادتی نہیں کی، ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، یہ ہمارا رائٹ تھا، اس رائٹ پہ ہمارے پاس ثبوت ہمارا وصیت نامہ ہے، اور یہ بازار کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدی اور تمیم داری سے یہ معاملہ خریدا تھا۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں کہ ہم جھوٹی گواہی دیں تو انا بے شک ہم اذن تب جب ہو جائیں گے لمن الظالمین، ظالموں میں سے۔ آپ ذرا اندازہ کریں لوگوں کے تقوی کی بات، کہ یہاں پر ہم تو ایک دوسرے کو اتنی فوش گالیاں نکالتے ہیں، لیکن وہاں اتنا کہا جا رہا ہے انا اذا لمن الظالمین، کہ ہم اب ظالموں میں سے ہو جائیں گے اگر ہم جھوٹ بولیں تو۔ یعنی اتنا بھی انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ ظالم ہے، لیکن آج اس سے بڑے بڑے جو القابات ہیں وہ انسان ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اب ایک قسم کی جو روح ہے اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے، جو اس کی کاز ہے اور مشن ہے کہ قسم ہوتی کیوں ہے، ہونی مجمع کے سامنے چاہیے تاکہ لوگوں کو قسم اٹھاتے ہوئے جھجک محسوس ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اللہ کے گھر میں اتنے لوگوں کے سامنے قسم اٹھائی۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی، ان یاتوا، کہ وہ آئیں اور وہ دیں، بالشہادت، گواہی، علی وجہہا، جیسے اس کا حق ہے، جیسے ان کو چاہیے اس کے مطابق اس کی گواہی دیں۔ او یخافو ان ترد ایمان بعد ایمانہم، او یخافو، یا پھر کیا کریں، خوف کریں اس بات کا، ان تردہ، کہ لوٹائی جائیں گی، یہ پیسو سینس ہے، ردہ یردو کا معنی ہے لوٹنا لوٹانا، تو یہ ہے تردو، پیسو وائس ہے کہ ان تردو، یا وہ اس بات کا خوف کریں کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں بعد ایمانہم، میت کے وارثوں کی طرف اس کی قسمیں اٹھانے کے بعد۔ اب جو زوال ہے اور وبال ہے قسم کا، وہ پھر بھگتنا پڑے گا ان کی نسلوں کو بھی اور ان کے آنے والے لوگوں کو بھی۔ لیکن اللہ نے اس سارے معاملے کو بیان کرنے کے بعد دو بڑے حکیمانہ جملے ارشاد فرمائے، اور وہ کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، قسمیں نہ اٹھایا کرو، اپنے معاملات کو خراب نہ کیا کرو، اور دوسری بات بڑی کمال بات ہے، واسمعوا، اور سنا کرو، سننے کی ہمت پیدا کرو کہ غلط کون کہہ رہا ہے ٹھیک کون کہہ رہا ہے، پہلے سنو اور اس کے بعد پھر بات کرو۔ اس لیے اللہ نے کان کتنے بنائے ہیں، دو، اور زبان ایک بنائی ہے کہ بولو کم اور سنو زیادہ، اور اللہ کے حبیب کا نفسیاتی امر یہ تھا، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، اس کے باوجود بھی آپ صاحب شریعت تھے، شارع تھے، لیکن قرآن سننا آپ صحابہ کرام سے پسند کیا کرتے تھے، اور حضور قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کی آواز بڑی کمال تھی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس بندے کو باقاعدہ تراویح کی نماز کے لیے آفیشلی امام منتخب کیا تھا کہ تم نے لوگوں کو تراویح پڑھانی ہے، وہ جناب ابی بن کعب تھے۔ ابی بن کعب سے قرآن پڑھنا پڑھانا حضور کو بڑا پسند تھا، اور حضور پسند کرتے تھے کہ ابی مجھے، بلکہ ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ کچھ آیات نازل ہوئیں تو حضور فرماتے ہیں ابی مجھے یہ آیات سناؤ پڑھ کے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم وہ آیات پڑھو جو آیات میرے اوپر نازل ہوئی۔ تو ابی بن کعب سے حضور بڑی محبت سے قرآن سنتے تھے، بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ درس و تدریس قرآن کی حضرت ابی بن کعب کے سپرد ہوتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور آپ کے دور میں بھی۔ تو ایک دفعہ کسی بچے کو پنشمنٹ کی جناب ابی بن کعب نے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈنڈے سے ابی بن کعب کو پنشمنٹ کی، اور آپ نے فرمایا ابی جن بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد پیدا کیا ہے تم نے ان کو اپنا غلام کب سے بنا لی، لہذا قرآن کی تعلیم دو لیکن حکمت کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دو۔ تو یہاں دو حکم ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنو اللہ کا حکم بھی اور لوگوں کی بات کو بھی تحمل مزاجی سے سنو۔ اب یہ ہمارا تھیسس آگے بڑھ رہا ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ حکم کس کا ہے، تقوی کا ہے، قرآن کا سارا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے۔ اور آج کا ماحول ہمارے معاشرے کا اور امت مسلمہ کا اگر دیکھیں تو ہمارے جو سافٹ ویئر ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے پوری امت کے، اس لیے پروگرامنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، مسلمان بے نماز ہیں، مسلمان سود کا نظام رائج کرتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف نہیں آتے، اپنا سیاست، اپنی معیشت، معاشرت، گھر کا نظام اسلام کے حوالے سے کتراتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے عقائد اور تقویٰ کی بات ہمارے اندر نہیں ہے، اور پورے اسلامی نظام کی بنیاد کس پہ کھڑی ہے، تقویٰ پہ کھڑی ہے۔ جس کے اندر پرہیزگاری ہے وہ ٹھیک آدمی ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اس لیے قرآن نے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ہر 5ویں آیت میں حکم دیا ہے کہ کیا اختیار کرو،
تقوی، حتیٰ کہ تم قرآن کی برکات بھی تب سمیٹ سکتے ہو جب تمہارے اندر تقوی ہے۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اگر تم صرف رٹو شاہ ہو اور اس کو رٹتے ہو اپنی زبانوں سے تو فائدہ کوئی نہیں۔ تقوی اندر ہوگا تو قرآن کی برکات بھی آئیں گی، تقوی ہوگا تو محبت رسول بھی آئے گی۔ سوال پیدا، تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی ذکر اللہ سے آئے گا، اللہ کے ذکر سے آئے گا، اس کے نبی، اس کے محبوب کریم کی ذات پاک پہ درود سے آئے گا۔ اور اس بات کو دنیا والے بڑا تھوڑا سمجھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے نورانی فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ آپ بھی درود بھیجو۔ آخر حکمت کیا ہے؟ نبی کے ذکر سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں، نبی کے ذکر سے اندر جلا پاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ تقوی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی میں تقوی، درود پاک اور استغفار ہمیں سب کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ میں عموماً یہ مثال دیتا ہوں کہ جب زنگ اتارنا ہو تو ریگمال استعمال ہوتا ہے، لیکن دروازے میں شائننگ پھر بھی نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں پینٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو استغفار سے زنگ اترتا ہے، اور جو چمک دمک کا کام ہے وہ درود پاک کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ دونوں باتیں شامل کرنی چاہیے، استغفار بھی اور درود پاک بھی، اور سننا چاہیے، سنانا تھوڑا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اللہ کا حکم بھی سنو، لوگوں کی بھی سن لو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ اللہ تبارک و تعالی لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو۔ تو یہ 108 آیات مبارکہ ہیں۔ کچھ قیامت کا ذکر آگے ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگلا موضوع نیا شروع ہوگا۔ یوم یجمع اللہ، یوم جس دن یجمع جمع کرے گا اللہ، اللہ تبارک و تعالی، الرسول رسولوں کو، اللہ قائدین کو بلائے گا، بھائی آؤ اپنے اپنے مقتدیوں کو ساتھ لے کر، تم مقتدا تھے اب اپنے مقتدی لے کر آؤ، اپنے امتی لے کر آؤ۔ تو فیقول ماذا اجبتم، فیقول اللہ پوچھے گا، اللہ فرمائے گا ماذا اجبتم، بتاؤ بھائی تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ تم گئے تھے ابلاغ اور تبلیغ کرنے، بتاؤ تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو قالوا لا علم لنا، عرض کریں گے ہمیں تو کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی بہت بہتر جانتا ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء کا اللہ کے حضور یہ کہنا کہ ہمیں کوئی علم نہیں، اللہ تو جانتا ہے، یہ ایک بہت بڑا ادب ہے جو کسی بھی بڑی بارگاہ کا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے نہیں جانتے، اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے حضور آپ جانتے ہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ سب سے بہتر، اللہ تو جاننے والا ہے اور سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں ایک لفظ کی اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، ہم لفظ بولتے ہیں 3-4 جو عموماً غلط بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں علم، علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قالوا لا علم لنا، تو ہمیں بچوں کو یہ کہ بیٹا تھوڑا سا علم بھی پڑھا کرو، علم نہیں ہے بلکہ علم ہے۔ اور دوسرا ایک بات ہے بھائی آپ کوئی ذکر اذکار بھی کیا کریں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ ذکر، اصل لفظ ہے ذکر۔ بھائی آپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، تو اصل لفظ فکر نہیں ہے بلکہ فکر ہے۔ تو علم، ذکر اور فکر یہ موسٹلی ہم اپنی زبانوں میں غلط بولتے ہیں، اور قرآن کا کنسیپٹ یہاں پر واضح ہے، قالوا علم لنا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ تو علم لفظ ٹھیک نہیں ہے بلکہ لفظ کیا ہے؟ یہ علم ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مزید باتیں ہوں گی، کیونکہ یہ سورہ مائدہ ہے، مدنی ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹ ہے۔ 120 آیات ہیں، اور تقریباً ہماری آیات مبارکہ 109 ہو گئی ہیں، 11 آیات مبارکہ مزید باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس خیر کے کام کو چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔